محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا بھی دور ہے شام، کیا بھی دور ہے شام، رو کے سجاد سے کرتی تھیں سکینہ یہ کلام۔ کیا بھی دور ہے شام، کیا بھی دور ہے شام، رو کے سجاد سے کرتی تھی سکینہ یہ کلام۔ میرے بھائی میرے بے بس میرے مظلوم امام، کیا بھی دور ہے شام، کیا بھی دور ہے شام، رو کے سجاد سے کرتی تھیں سکینہ یہ کلام۔ ہو کہ ہم قید یوں ہی چلتے رہیں گے کب تک، ہو کہ ہم قید یوں ہی چلتے رہیں گے کب تک، غم سہیں گے کب تک، کب کھلے گی یہ رسن، کب یہ سفر ہوگا تمام۔ کیا بھی دور ہے شام، کیا بھی دور ہے شام، رو کے سجاد سے کرتی تھی سکینہ یہ کلام۔ کسی منزل پہ ترس کھائیں گے ہم پر یہ لئی، کسی منزل پہ ترس کھائیں گے ہم پہ یہ لئی، کوئی امید نہیں ہم غریبوں کے مقدر میں، کہاں ہے آرام۔ کیا بھی دور ہے شام، کیا بھی دور ہے شام، رو کے سجاد سے کرتی تھیں سکینہ یہ کلام۔ کیا بھی دور ہے شام، کیا بھی دور ہے شام، ضبط کرنے کے لیے کون سا دل لاؤں میں، ضبط کرنے کے لیے کون سا دل لاؤں میں، کاش مر جاؤں میں، عورتیں دیکھتی ہے آ کے تماشا لب باں۔ کیا بھی دور ہے شام، کیا بھی دور ہے شام، رو کے سجاد سے کرتی تھی سکینہ یہ کلام۔ کیا بھی دور ہے شام، کیا بھی دور ہے شام، غیرت نفس میری خون رلاتی ہے مجھے، غیرت نفس میری خون رلاتی ہے مجھے، شرم آتی ہے مجھے، بال چھوٹے ہے تو چھپتا نہیں چہرہ بھی تمام۔ کیا بھی دور ہے شام،
کیا بھی دور ہے شام، رخ سجاد سے کرتی تھی سکینہ یہ کلام۔ رو بابا کو تو انعام درے پاؤں، رو بابا کو تو انعام درے پاؤں، اور تماچے کھاؤں میں وہ بیٹی ہوں جو دے سکتی نہیں وقت کا نام۔ کیا بھی دور ہے شام، کیا بھی دور ہے شام، رخ سجاد سے کرتی تھی سکینہ یہ کلام۔ میرے بھائی میرے مظلوم میرے بے کس امام، کیا بھی دور ہے شام، کیا بھی دور ہے شام۔ سختی کر کر کے کھجورے جو یہ سب پھینکتے ہیں، سختی کر کر کے کھجورے جو یہ سب پھینکتے ہیں، ہم یہ کیا دیکھتے، ہم تو سادات ہے سادات پہ صدقہ ہے حرام۔ کیا بھی دور ہے شام، کیا بھی دور ہے شام۔ اب بھی زندہ کے غموں سے بھی گزرنا ہے ہمیں، اب بھی زندہ کے غموں سے بھی گزرنا ہے ہمیں، وہیں مرنا ہے ہمیں، قید خانے کے اندھیرے بھی لکھے ہیں میرے نام۔ کیا بھی دور ہے شام، کیا بھی دور ہے شام، رخ سجاد سے کرتی تھی سکینہ یہ کلام۔ بنت شبیر یہ نیر ہے تیرا فریادی، بنت شبیر یہ نیر ہے تیرا فریادی، تو میری شہزادی، تیری تربت پہ بھلا پہنچے گا کب تیرا غلام۔ کیا بھی دور ہے شام، کیا بھی دور ہے شام، رخ سجاد سے کرتی تھی سکینہ یہ کلام۔ کیا بھی دور ہے شام، کیا بھی دور ہے شام۔ بآواز بلند صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن انعمت علیہم یا اللہ یا رسول اللہ صلی علی محمد۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صلوات بھیج دے محمد علیہ یقیناً وہ کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ انجام دیے یہی افضل خلائق ہیں، یہی خیر البریہ ہے۔ اس آیت کے ذیل میں علی آئین جمال و کمال کے موضوع پر آپ کی خدمت میں اس باکمال ہستی اور باکمال شخصیت کے کچھ کمال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور آج کی مجلس میں کچھ خصوصیات ہیں امیر المومنین کی حیات طیبہ سے متعلق، اور وہ خصوصیات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ عام طور سے جو دنیا میں باکمال افراد بھی ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک لحاظ سے ایک انسان باکمال ہو، دوسرے لحاظ سے دوسرا انسان باکمال ہو، ایک لحاظ سے ایک ایکسپرٹ ہو، دوسرے لحاظ سے دوسرا ایکسپرٹ ہو۔
لیکن ہر کمال ایک شخصیت میں نہیں ملے گا. ہر کمال ایک ہی شخصیت میں آپ کو نہیں ملے گا. امیر المؤمنین کی ذات وہ ذات ہے کہ جو مجموعہ کمالات ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. جہاں جتنے بھی کمالات ہیں یہ سارے کمال، ساری بلندیاں، ساری صفتیں، ساری خصوصیتیں ایک ہی ہستی میں جمع ہو گئی ہیں. اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کے اندر ہر کمال ہو، لیکن یہ بھی ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ خصوصیات پائے جاتے ہیں. ہر انسان کے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، غریب ہو، امیر ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو اس سے متعلق ہوتی ہیں، اور انہی خصوصیات سے وہ شخصیت پہچانی جاتی ہے. وہ جو خصوصیت اس کے اندر ہوتی ہے، وہ جو کمال اس کے اندر ہوتا ہے، اسی خصوصیت سے وہ شخصیت پہچانی جاتی ہے، اس کو جانا جاتا ہے. لیکن امیر المومنین کی زندگی اس سے بالکل مختلف ہے، اور آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو انفرادیت کا حامل نہ ہو. اب یہ انفرادیت کا لفظ آپ کے لیے تھوڑا سا سخت ہو گیا تو اس کی وضاحت کر دوں. انفرادیت کے مطلب ویکتیگت طور پر امیر المومنین ہر کمال میں اپنی مثال ہیں خود. اس کو کہتے ہیں انفرادیت. یعنی آپ کو وہ کمال آپ کو دوسروں میں نہیں ملے گا. تو امیر المومنین کی زندگی بھائی ہو سکتا ہے کہ ایک کمال ان کے اندر ہو، ایک کمال ان کے اندر ہو، ایک کمال ان کے اندر ہو، لیکن ہر کمال ایک انسان کے اندر پیدا ہو جائے یہ ناممکن ہے. لیکن امیر المومنین کی جو زندگی ہے، تو آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ، آپ بچپن لے لیجئے، نوجوانی لے لیجئے، جوانی لے لیجئے، شہادت کے وقت لے لیجئے. ورنہ عام طور سے کیا ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر بچپن میں کمال ہوتا ہے، نوجوانی میں وہ کمال نہیں دکھا پاتے. نوجوانی میں کمال ہوتا ہے، جوانی میں کمال نہیں دکھا پاتے. جوانی میں کمال ہوتا ہے، بڑھاپے میں کمال نہیں دکھا پاتے. ایک کمال شاید مخصوص وقت کے لیے ہو، مخصوص جگہ کے لیے ہو، وہاں سے تو بڑے اچھے لگتے تھے، یہاں کیا ہو گیا ان کو؟ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں آپ؟ یہ جب نوجوان تھے تب تو بڑے اچھے تھے، جوانی میں ان کو کیا ہو گیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو عام انسان ہیں ان کے یہاں یہ سب کمالات میں بھی اور خصوصیتوں میں بھی بدلاؤ آیا کرتے ہیں. لیکن امیر المومنین کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، بچپن سے لے کے اور آپ کی یعنی ولادت سے لے کے شہادت تک، جو انفرادیت کا حامل نہ ہو، یعنی جس میں امیر المومنین خود اکیلے امیر المومنین ہی سے وہ کمال مخصوص ہے. اور جو کمال آپ کو بچپن میں نظر آئے گا وہی نوجوانی میں، وہی جوانی میں، اور وہی وقت شہادت. اگر آپ عارفوں کے لحاظ سے دیکھیے، عارف اپنے بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ ایک بہت روحانی اور معنوی بلند منزل کا نام ہے، ایک روحانی اور معنوی کمال کا نام ہے جس کو کہتے ہیں عرفان. اور جس شخصیت کے اندر عرفان پیدا ہو جاتا ہے یا وہ عرفان کو حاصل کر لیتا ہے اس کو کہتے ہیں عارف. اسی سے ہے معرفت.
یعنی جسے اللہ کی صحیح معرفت، اس کی وحدانیت، اس کا وجود، اس کے صفات، اس کے کمالات، اسی طریقے سے رسول اللہ، ائمہ اطہار اور تمام عقائد اور احکام کا صحیح علم، اسے کہتے ہیں عارف۔ تو اگر آپ عارفوں میں دیکھیے تو سب سے بڑے عارف علی ہیں، اس لیے کہ خود عرفاء میں بھی یہ جو سلسلہ ہے عارفوں کا، خود ہمارے شیعہ مذہب سے ہٹ کے جو مسلمانوں میں بھی جن کو وہ محترم سمجھتے ہیں، بھائی یہاں پر فلاں بزرگ کا مزار ہے، کون صاحب ہے؟ ارے بھائی بہت بڑے عارف تھے، یہ بہت پہنچے ہوئے تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ تو یہ جتنے بھی آپ کو ملیں گے خانقاہوں سے متعلق، آپ جا کے ان خانقاہوں میں معلوم کیجئے تو پتہ چلے گا آپ کو کہ سب کا سلسلہ پہنچتا ہے مولا امیر المومنین تک، اور ان تمام عارفوں کے عارف ہیں مولا امیر المومنین۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ یا اس سلسلے ہٹ کے اب ہمارے یہاں آ جائیے، ہمارے یہاں بھی ایک بہت پاک سلسلہ جو صاحبان تقوی اور صاحبان علم کا رہا ہے، اور جو عرفان کی منزلوں کے اوپر تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے بھی اگر روشنی لی ہے تو ائمہ اطہار سے لی ہے۔ تو جہاں آپ عارفوں میں سب سے بڑے عارف، وہیں زاہدوں میں سب سے بڑے زاہد۔ زہد یہ تقوی سے ایک بلند منزل کا نام ہے۔ پہلی منزل میں اسلام، پہلی منزل میں مثلا اسلام، پھر ایمان، ایمان سے مطلب تقوی، تقوی سے اوپر ہے زہد جو یقین سے قریب ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر منزل یقین کی ہے جو آخری منزل ہے، اور اس منزل تک پہنچنا اولیاء الہی کا کام ہے جو یقین کی منزل ہے۔ تو عارفوں میں سب سے بڑے عارف، زاہدوں میں سب سے بڑے زاہد، عابدوں میں سب سے بڑے عابد۔ میں نے عرض کیا امیر المومنین تنہا اپنے طور پر ہر کمال میں باکمال، ہر کمال میں کمال کو پہنچے ہوئے۔ سخاوت کرنے والوں میں سب سے بڑے سخی، سب سے بڑے سخی، کرم کرنے والوں میں سب سے بڑے کریم، اور شجاع اور بہادروں میں سب سے بڑے شجاع اور سب سے بڑے بہادر۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اب یہ جو میں نے ہیڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کی، تو اس سے آپ کو آج کے موضوع کا اندازہ تو ہو گیا نا۔ اب اسی میں سے ہم کچھ نمونے آپ کی زندگی کے پیش کرنا چاہتے ہیں یہاں کے اوپر۔ یہ جو امیر المومنین کی زندگی کی خصوصیات ہیں، امیر المومنین کی حیات طیبہ کی خصوصیات، ان میں سے غذا کے اعتبار سے، غذا کے اعتبار سے، اور یہ جو خصوصیات ہیں اس میں ہمارے لیے بھی بہت زیادہ درس ہیں، اور اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ ہمارے ائمہ اطہار ہیں۔ تو غذا کے اعتبار سے ہمیشہ جو کا آٹا استعمال کیا، اور اس کے لیے بھی تاکید یہ تھی کہ اس کو چھانا نہ جائے۔ ہمارے یہاں تو گیہوں کا آٹا بھی آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں چھان کے بنانا،
ٹھان کے اب بناتے ہیں، جبکہ جو قدرت نے طاقت رکھی ہے اس اناج کے اندر، اس گیہوں کے اندر، اس جو کے اندر، وہ اس کی بھوسی کے ساتھ ہے جو ہم نکال دیتے ہیں، جس کو ہم کھاتے نہیں ہیں، جو ہم کو اچھی نہیں لگتی، جس میں ہم کو ٹیسٹ نہیں آتا ہے. اور ٹیسٹ ہی کے چکر میں تو آج کل ہم لوگوں نے اپنی صحتیں چوپٹ کر رکھی ہیں. ٹیسٹ ملے بھلے کیسا ہی ہو، اور یہ صحتیں جو خراب ہوئیں ٹیسٹ کی وجہ سے، ٹیسٹ ملے ہر چیز میں. امیر المومنین جو کی روٹی کھاتے تھے، جو کا آٹا استعمال کرتے تھے، اور اس کے لیے بھی تاکید یہ تھی کہ اسے چھانا نہ جائے اور اپنی اصلی حالت کے اوپر اس کو رکھا جائے. اور اس سلسلے میں عرض کروں گا، ابھی ہو سکتا کیونکہ بچے بھی ماشاءاللہ سے بڑے غور سے سن رہے ہیں، کہیں ان کے ذہن میں آیا کہ لیجیے صاحب مولا علی تو جو کی روٹی کھاتے تھے، لیکن ہم آپ تو بہت ہی اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، پھر ہم لوگ سیرت پہ کیوں نہیں چلتے مولا کی؟ ہم کو بھی جو کی روٹی کھانا چاہیے، اور ہم کو بھی ایسے ہی موٹا موٹا لباس پہننا چاہیے، اور ویسی ہی زندگی گزارنا چاہیے، اور ویسے ہی مکان میں رہنا چاہیے. ایک سوال آتا ہے کہ نہیں آتا ہے ذہن میں؟ ابھی انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا. دوسرے لباس کے اعتبار سے، یہ تو غذا کے اعتبار سے تھا. میں نے عرض کیا کہ آج کی جو مجلس ہے وہ دوسرے عنوان سے اور دوسرے انداز کی ہے، جس میں ہم بس چھوٹے چھوٹے سے نمونے، چھوٹی چھوٹی خصوصیات مولا امیر المومنین کی زندگی سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لباس کے اعتبار سے خلافت اسلامیہ کے مل جانے کے بعد، خلافت اسلامیہ تو سمجھتے ہیں نا، یعنی حکومت، تخت حکومت پر بیٹھ جانے کے بعد، اس کے بعد بھی آپ کا حال یہ تھا کہ پیوند لگے لباس پہنتے تھے، اور آپ خود فرماتے تھے کہ اب تو اسے رفو کرنے والے کو دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. رفو تو سمجھتے ہیں نا، کہیں سے ابھی تو ہوتا ہے کہ فوراً جاؤ نیا لباس لے آؤ، کوئی رفو کرتا ہی نہیں، کوئی سلتا ہی نہیں. ورنہ پہلے اگر کوئی کپڑا پھٹ جاتا تھا تو اس کو پھینکا نہیں جاتا تھا، بلکہ اس کو بہت اچھے سے ڈھنگ سے اس کو سل لیا جاتا تھا، یا اسی کپڑے سے متعلق رفو کر دیا. رفو جو ہوتا تھا تو کپڑے سے میچ ہو جاتا تھا، پھر رفو اس طریقے سے ہوتا تھا وہ کپڑے سے میچ کر جاتا تھا، پھر دکھتا نہیں تھا، محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ آنکھ کے اوپر سلا ہوا ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ اتنا زیادہ ہم نے رفو کرایا اپنے کپڑے کے اوپر کہ اب تو رفو کرانے والے کو بھی دیتے ہوئے شرم آتی، کہاں پہ رفو کرے گا وہ. مکان کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے ساری زندگی مکان کا انتظام نہ کر سکے مولا امیر المومنین. یہ تاریخ بیان کر رہا ہوں، ایک حقیقت ہے جو بیان کر رہا ہوں. ساری زندگی ایک مکان کا انتظام نہ کر سکے مولا امیر المومنین. کوفے میں بھی عاریتاً ایک مکان آپ نے لیا تھا، اجارے کے طور پر جس کو بولتے ہیں، یا اپنا ویسے، اور وہ آپ کے پاس تھا جب تک آپ کوفے میں رہے، اور اسی میں آپ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. اب یہاں سے کارنامے اور ہجرت اور جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. تو میں نے جو وعدہ کیا میں بتا دوں کہ اب کبھی کبھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا لوگ یہ جو بیان کرتے ہیں کہ مولا ایسا کھاتے تھے، ایسا پہنتے تھے اور ایسے رہتے تھے، تو ہم لوگوں کی زندگی تو بڑی سب ہائی فائی ہوتی ہیں، تو پھر ہم لوگ تو اس کا مطلب کہ مولا کی سیرت پہ چلنے والے نہیں ہیں. دیکھیے صحیح ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں اور ہر پہلو سے ہم کو معصومین کا اتباع اور ان کی پیروی کرنی چاہیے، اور یہ ہر لحاظ سے ہمارے لیے نمونے عمل ہے.
ائمہ اطہار علیہ السلام کیونکہ اللہ کی طرف سے پوری بشریت، پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ بن کر آئے تھے. اللہ نے پوری بشریت اور پوری انسانیت کے لیے ائمہ اطہار کو نمونہ بنا کے بھیجا تھا. جس طریقے سے حضور کے لیے ارشاد ہو رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. حضور تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو جس طریقے سے حضور بہترین نمونہ ہے، ویسے ہی آپ کی یہ نسل، آپ یہ ائمہ اطہار، یہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. اور جو حاکم ہوتا ہے، توجہ کیجئے گا، جو حاکم ہوتا ہے اسلامی لحاظ سے، جو حاکم ہوتا ہے، حاکم کا فرض ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو جو سماج کا سب سے مفلس طبقہ ہے اس کے برابر رکھے، تاکہ اسے بھی احساس نہ ہو. غور فرمایا آپ نے؟ تاکہ اسے بھی یہ احساس نہ ہو کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور وہ دیکھیے محل میں رہ رہے ہیں، اور وہ دیکھیے اتنا اچھا پہن رہے ہیں اور اچھا کھانا کھا رہے ہیں. تو یہ حاکم، کیونکہ ائمہ اطہار کو اللہ نے حاکم بنا کے بھیجا تھا، نمونہ بنا کے بھیجا تھا. ورنہ اگر اچھا لباس پہننا ہی منع ہوتا، اچھا مکان لینا ہی منع ہوتا، تو خود اچھے لباس کے لیے، اچھے مکان کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے اتنی حدیثیں اور آیتیں نہ ہوتی. خود معصومین نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شاگردوں کو حکم نہ دیا ہوتا. ارے امیر المومنین خود اپنے غلام قمبر کو دکان پہ لے جاتے ہیں، اور دکان پہ لے جانے کے بعد دو کپڑے دکان والا دکھاتا ہے، ایک ذرا معمولی اور ایک ذرا اچھا. قمبر ہاتھ جوڑے ہوئے بیٹھے ہیں اور دکھا کہ ٹھیک ہے یہ دونوں دے دو. اب جب وہ دونوں کپڑے لے لیے تو معمولی اپنے لیے اور قیمتی والا کپڑا قمبر کے لیے. اب قمبر ہاتھوں کو جوڑے ہوئے، مولا اچھا نہیں لگتا نا. نہیں قمبر، تم جوان ہو اور جوانوں کے اوپر قیمتی کپڑا اچھا لگتا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. تو ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ تو کوئی اچھا لباس پہننا یہ منع نہیں ہے، خود ائمہ نے اچھے لباس پہنائے ہیں، لیکن جو ائمہ کی جو سطح زندگی تھی وہ ایک نمونے کے طور پر تھی، تاکہ کسی غریب کو بھی احساس نہ ہونے پائے، کسی مفلس کو بھی احساس نہ ہونے پائے. اور اسی طریقے سے مکان کے لیے آپ چھٹے امام اور دیگر ائمہ علیہ السلام سے بھی حدیثیں کہ خوش قسمت انسان کی علامت، خوش قسمت انسان کی علامت کشادہ مکان. کشادہ کا مطلب خوب پھیلا ہوا، کھلا، ہوا اجاس والا. کشادہ مکان، اچھی سواری. یہ خود معصوم کی حدیث ہے. خوش قسمت انسان کی پہچان کشادہ مکان، اچھی سواری، اچھا لباس. یا اسی سے ملتی جلتی اور بھی دوسری ہیں جس میں اور دوسری چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو بس یہ خیال رکھے کہ انسان جو بھی حاصل کرے وہ حلال ہو. حلال کمائی، حلال کمائی، حلال حاصل کرنا، اس کو خود ایک جہاد قرار دیا گیا. جہاد، جو حلال کمائی کے لیے نکلتا ہے اور حلال کماتا ہے یہ جہاد کرتا ہے. تو لہذا
تم کو جو اللہ نے حلال طریقے سے دیا ہے اور حلال طریقے سے تم نے جو چیزیں حاصل کی ہیں، تم اس میں سے خوب کھاؤ، خوب پیو، خوب پہناؤ، خوب کھلاؤ، اچھے سے رہو، اپنے بچوں کو اچھے سے رکھو. اور الگ الگ طریقے سے آپ کو اس سلسلے میں روایتیں اور حدیثیں بھی مل جائیں گی، جہاں پر بچوں کے لیے، زوجہ کے لیے، اعزاء اقربا کے لیے، والدین کے لیے یہ حسن سلوک کیا ہے، یہ صلہ رحم کیا ہے. جب اپنے پاس ہے ہی نہیں، کہاں صلہ رحم کریں گے؟ صلہ رحم کیا ہے؟ صلہ رحم یہی ہے کہ تم نے جو حلال کمایا ہے، حلال، اس حلال کمائی سے، دیکھو تم تو کھا رہے ہو، تم شاید دال روٹی کھا رہے ہو، شاید سامنے والے کو چٹنی بھی نصیب نہ ہو، تو ذرا سا ایک وقت اس کو بھی دال کھلا دینا. تم تو اچھا کھانا کھا رہے ہو، شاید بیچارے اس سامنے والے کو دال بھی نصیب نہ ہو، تو ایک وقت دال کھلا دینا. تمہارے عزیز اقربا، رشتہ دار، سگے سمبندھی، بڑی روایتیں ہیں، بڑی تاکید ہے سگے سمبندھیوں کے لیے. کچھ بات آ گئی تو عرض کر دوں، کچھ عمل ایسے ہیں کہ جن کی جزا اللہ آخرت سے پہلے پہلے دنیا میں دے دیتا ہے، جس کا انعام، جس کا بدلہ. اور اسی طریقے سے کچھ گناہ اور کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ جس کی سزا بھی اللہ آخرت سے پہلے پہلے دنیا میں دے دیتا ہے. وہ کہ جن کی جزا اور انعام دنیا سے، آخرت سے پہلے دنیا میں ملتی ہے، ان میں سے ایک ہے صلہ رحم. کہ اگر آپ نے صلہ رحم کیا ہے، اپنے سگے سمبندیوں کا خیال رکھا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو تو یہاں تک کہ سلام، خود روایت میں ہے کہ کم سے کم تم ایک سلام سے رابطہ رکھو اور ایک سلام سے صلہ رحم کرو. ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ کچھ نہیں کر سکتے ہو، کم از کم سلام تو کر سکتے ہو. تمہارا بھائی ہے، تمہارا باپ ہے، یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہاری پھوپھی ہے. کچھ نہیں کر سکتے ہو، کم از کم جا کے حال تو پوچھ سکتے ہو. پھوپھی کیسی ہو؟ چچا آپ کیسے ہیں؟ بھائی کوئی کام میرے لائق تو نہیں ہے، جس لائق ہوں میں حاضر ہوں. صلہ رحم. اور جہاں صلہ رحم میں اللہ آخرت سے پہلے پہلے دنیا میں جزا اور انعام دے دیتا ہے، اور اس انعام میں ایک چیز ہے روزی میں اضافہ اور عمر میں اضافہ. انسان کے رزق اور انسان کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے اللہ صلہ رحم کرنے والے کے لیے. وہیں دوسری طرف قطع رحم، اللہ سب کو محفوظ رکھے. بہت بڑا گناہ ہے قطع رحم، سگے سمبندیوں سے ناتا توڑ لینا، سگے سمبندیوں سے رشتہ توڑ لینا، اس کو کہتے ہیں قطع رحم. قطع رحم کہ جس کی سزا اللہ آخرت سے پہلے پہلے دنیا ہی میں کسی نہ کسی صورت میں دے دیتا ہے. باپ ہے پوچھتا ہی نہیں، بیٹا ہو کے نہیں پوچھتا، ماں ہے خیال ہی نہیں کرتا، یہ بھائی ہے ہوگا بھائی، یہ باقی دوسرے ہمارے سگے ہیں ہوں گے سگے، وہ اپنے میں پڑا ہوا ہے. تو غذا کے لحاظ سے امیر المومنین نمونہ، لباس کے لحاظ سے امیر المومنین نمونہ، مکان کے لحاظ سے امیر المومنین نمونہ. ایک چیز اور عرض کر دوں اور بات واضح ہو جائے کہ ہم کیسے یہ جو غذا ہے اور جو مکان ہے اور لباس ہے، کہ ہم تو بڑے اچھے لباس پہنے ہوئے ہیں، ہم تو سوچتے ہیں کہ اچھی قبا ہو، اچھا کرتا ہو، اچھا امامہ ہو، اچھی عبا ہو، ہمارا گھر بھی اچھا ہو، ہمارے لیے سواری بھی اچھی ہو. پھر مولا، اور آپ ایک ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہو کہ مولا تو یہ کرتے تھے، مولا وہ کرتے تھے، اور خود تو ماشاءاللہ اتنے اچھے اچھے کھا رہے ہو اور اتنا اچھا اچھا پہن رہے ہو. دیکھیے ہر چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ روایت کرنے والے تو بہت ہیں، درایت سے کام لینے والے بہت کم ہیں. نہج البلاغہ کلمات قصار میں یہ مولا کا کلمہ موجود ہے. روایتیں کرنے والے تو بہت،
لیکن ان روایتوں میں غور اور فکر کر کے نتیجہ نکالنے والے کتنے لوگ ہیں؟ تھوڑے سے. تو ہر چیز میں غور اور فکر کی ضرورت ہے. اب اس مسئلے میں بھی ہمارے لیے ایک نمونہ کہ جس سے بات اور واضح ہو جائے گی. جس وقت امیر المومنین نے جناب عثمان ابن حنیف کو بصرے کا گورنر بنایا. امیر المومنین کی حکومت ہے کوفے میں مولا امیر المومنین, اور آپ نے بصرے کا گورنر بنایا کس کو؟ عثمان ابن حنیف کو. ایک دن مولا کو پتا چلا کہ عثمان ابن حنیف نے ایک ایسی دعوت میں شرکت کی ہے کہ جس میں غریبوں کو نظر انداز کیا گیا ہے, اور جو وہاں کے رؤساء اور وہاں کے جو بڑے بڑے تاجر تھے انہوں نے تشکیل دی تھی. اب پھر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تاجروں کی دعوت پہ جانا غلط ہے؟ کیا رؤساء کی دعوت پہ جانا غلط ہے؟ نہیں. وہاں جس مقصد کے تحت دعوت رکھی گئی تھی اور جس طریقے سے غریبوں کو اور جو سماج کا نچلا طبقہ ہوتا ہے اسے نظر انداز کیا گیا تھا, اس کو نظر میں رکھ کے مولا امیر المومنین نے وہ خط لکھا تھا, اور یہ پورا خط نہج البلاغہ میں موجود ہے. بات اور واضح ہو جائے گی کہ ہم کو کیا کرنا ہے. اسی خط میں مولا نے ایک جملہ لکھا ہے, اے عثمان ابن حنیف, کیا تم کو پتہ نہیں ہے کہ تم کس کے گورنر ہو؟ کیا جملہ ہے واقعا. اے عثمان ابن حنیف, کیا تم کو پتہ نہیں کہ تم کس کے گورنر ہو؟ مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے ایک ایسی دعوت میں شرکت کی ہے کہ جس میں غریبوں کی توہین ہوئی ہے, غریبوں کو نظر انداز کیا گیا ہے. اب یہاں پر جو جملہ اس کے بعد ایک جملہ ہے, اس میں غور کیجئے گا. اے عثمان ابن حنیف, مجھے معلوم ہے, مجھے پتہ ہے کہ تم میری طریقے سے سوکھی روٹی نہیں کھا سکتے, نہیں کھا سکتے ہم. اے عثمان, تم بھی نہیں کھا سکتے ہو میری طریقے سے سوکھی روٹی, تم نہیں کھا سکتے ہو. کھاوت چچے کھانے کون منع کیے ہوئے؟ میرے طریقے سے تم موٹا لباس نہیں پہن سکتے, تم نہیں پہن پاؤ گے موٹا لباس. تم تو ہمیشہ گرمیوں میں بہت ہی نرم اور اچھا, اور سردیوں میں اس کے لحاظ سے لباس تلاش کرو گے, تم نہیں پہن سکتے وہ لباس. لیکن کیا تقوی الہی اختیار کر کے میری مدد بھی نہیں کر سکتے؟ غور فرمایا آپ نے؟ تو معلوم ہوا کہ نہ تو اچھا لباس پہننا عیب ہے, نہ اچھی غذا کھانا عیب ہے, شرط یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تقوی کے ساتھ ہوں. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, سلامت کے امام زمانہ بآواز بلند نعرے سلوات. تو کیا تم میرے طریقے سے, مجھے معلوم ہے کہ میرے طریقے سے تم موٹا لباس نہیں پہن سکتے ہو اور میری طریقے سے سوکھی روٹی نہیں کھا سکتے ہو, لیکن کیا تم تقوی الہی اختیار کر کے میری مدد بھی نہیں کر سکتے ہو؟ تو یہ ہے اصل. اور یہاں کے اوپر اور بھی خصوصیتیں ہیں, لیکن بہرحال جو اس وقت شہر کے حالات ہیں اس کے پیش نظر, اور جو اس وقت کا تقاضا ہے اس کے پیش نظر, انشاءاللہ باقی جو موضوع ہے خدا کرے کہ کل اس کو میں, یعنی یہ جو خصوصیات ہیں, اگرچہ موضوع تو کافی طولانی ہے اور 4 مجلسوں کا موضوع نہیں ہے یہ, تو بہرحال انشاءاللہ اگر
کل موقع ملا تو یہ امیر المومنین کچھ خصوصیات اور امیر المومنین کی ایک خصوصیت یا کمال شجاعت، یہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو جو خصوصیات میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ امیر المومنین کے یہاں آپ کو نظر آئیں گی، امیر المومنین کے بعد اگر کسی کے یہاں آپ کو دکھیں گی یہ خصوصیات تو اولاد امیر المومنین میں، اولاد امیر المومنین میں۔ امیر المومنین کے بعد اگر آپ کو امیر المومنین کی تصویر دیکھنا ہے تو امام حسن کو دیکھیے، وہ ساری خصوصیات اور سارے کمال امام حسن کے یہاں نظر آئیں گے، شجاعت بھی، صبر بھی، سخاوت بھی، عبادت بھی، زہد بھی، تقوی بھی، ہر لحاظ سے۔ اور یہی صورت اور یہی چیز امام حسن کے بعد امام حسین کے آپ کو دکھے گی۔ جو اخلاق پیغمبر کا، جو کردار امیر المومنین کا، جو انداز امام حسن کا، وہی اخلاق، وہی کردار، وہی انداز امام حسین کا۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام حسن نے سلو کر لی اور امام حسین نے جنگ، مسلمانوں کے ایک طبقے کی طرف سے ایک آواز اٹھائی جاتی ہے کہ کیونکہ ان کے یہاں جو ہے وہ شجاعت تھی لہٰذا انہوں نے جنگ کی، اور ان کے یہاں شجاعت نہیں تھی لہٰذا انہوں نے سولو کر لی۔ یہ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے اور ہمارا ماننا ہے کہ اگر امام حسین امام حسن کی جگہ پر ہوتے کہ یقیناً امام حسین بھی امام حسن کے ساتھ تھے۔ ایسا نہیں کہ سلو کے موقع کے اوپر امام حسین امام حسن کے ساتھ نہیں تھے، تو اگر امام حسین امام حسن کی جگہ پر ہوتے تو جس طریقے سے امام حسن نے سلو کی امام حسین بھی ویسے ہی سلو کرتے، اور اگر امام حسن امام حسین کی جگہ پر ہوتے تو جس طریقے سے امام حسین نے کربلا میں اپنے اصحاب اور انصار کے ساتھ جنگ کی ایسے ہی امام حسن بھی جنگ کرتے۔ اس لیے کہ ائمہ کہ جن کا سب کا کردار ایک ہے، جو رسول اللہ کا کردار، جو امیر المومنین کا کردار، جو امام حسن کا اخلاق، یہی سارے ائمہ کا اخلاق اور کردار اور انداز ہے۔ کربلا میں میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ دو طریقے کے امتحان ہوئے ہیں، میں مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک عصر عاشور سے پہلے اور ایک عصر عاشور کے بعد، لیکن یہ جو عصر عاشور کے بعد والا امتحان تھا یہ اتنا سخت امتحان تھا کہ اسے یاد کر کر کے میرا چوتھا امام پوری زندگی رویا ہے۔ امام سے پوچھا گیا آقا سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے؟ تو امام 3 مرتبہ فرماتے تھے الشام الشام الشام، اور آپ فرماتے تھے کہ شام میں ہمیں ایسے کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے کہ جیسے ترک و دیلم کے غلاموں اور قیدیوں کو لے جایا جاتا ہے، عزاداروں۔ بس ایک روایت اور خط مجلس کہتے ہیں کہ جس وقت 11ویں محرم کو قافلے کو لے جایا گیا ہے تو عجیب کیفیت تھی، ناقے لائے گئے تھے، ہودج نہیں تھے، اماریاں نہیں تھی، محملیں نہیں تھی، اور ان کے اوپر کہا جا رہا ہے سوار ہو جاؤ۔ جناب زینب نے سب کو سوار کرایا، اور جب خود زینب کو سوار کرانے والا نہ رہا تو فرات کا رخ کر کے آواز دی تھی بھیا عباس آؤ، آج تمہاری بہن لٹ کے جا رہی ہے، آج کوئی زینب کو سوار کرانے والا نہیں ہے۔ ظالموں نے قافلے کو ادھر سے گزارا کہ جدھر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، عزاداروں ان شہداء کے لاشوں کے درمیان سے گزار کے پہلی منزل کہاں ہے؟ پہلی منزل اس قافلے کی ہے کوفہ، لیکن کہتے ہیں کہ کوفے سے پہلے یہ قافلہ روکا گیا، اور روکنے کے بعد شمر ملون کچھ ساتھیوں کو لے کے فرات کے اوپر گیا، اور فرات کے اوپر جانے کے بعد اس نے مشکیزیں بھرے، اور مشکیزیں لے کے آیا اپنے فوجیوں اور اپنے سپاہیوں کے درمیان، ایک ایک سپاہی کو اس نے پانی پلانا شروع کیا۔ یہ منظر سکینہ دیکھ رہی تھی، بس ایک مرتبہ آواز دیتی ہیں پھوپھی اماں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی جا کے اس ملون سے تھوڑا سا پانی لے لوں۔ جناب زینب فرماتی بیٹی شمر بہت شقی ہے، تجھے پانی نہیں دے گا، لیکن پھر بھی
چاہتی ہو تو جا کے دیکھ لو۔ سکینہ نے ایک کوزہ اپنے ہاتھ میں لیا اور شمر کے پیچھے پیچھے ملعون تھوڑا سا پانی دے دے، اور شمر اپنے ایک ایک سپاہی کو پانی پلا رہا ہے، ایک ایک سپاہی کو سیراب کر رہا ہے۔ جناب سکینہ سمجھی کہ شاید جب سپاہی پی لیں گے تب یہ ہم کو دے دے گا۔ پھر آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد دیکھا کہ اب سپاہیوں کے بعد اس نے گھوڑوں کو پلانا شروع کر دیا، گھوڑوں کو پلانا شروع کر دیا۔ پیچھے پیچھے جا رہی ہیں، ملعون مجھے بھی تھوڑا سا پانی دے دے، پھر بھی اسے غیرت نہ آئی۔ بس ایک مرتبہ سکینہ سمجھی کہ جیسے اب جانور پانی پی لیں تب مجھے پانی مل جائے۔ جب سارے سوار پانی پی چکے، ساری سواریاں پانی پی چکی، بس ایک مرتبہ سکینہ پھر ننھے ننھے قدموں سے اٹھی، آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی ملعون مجھے بھی تھوڑا سا پانی دے دے۔ بس ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ شمر نے سکینہ کی طرف دیکھا، اور سکینہ کی طرف دیکھنے کے بعد اپنے رخ کو سکینہ سے موڑ لیا، اور سکینہ سے موڑنے کے بعد مشکیزے کا دہانہ زمین پہ کھول دیا۔ بس جیسے ہی زمین کے اوپر پانی کا بہنا تھا، سکینہ اسی مٹی کے اوپر بیٹھ گئی، اپنے ہاتھوں کو اسی گیلی مٹی پہ رکھا، سر پہ لگایا، کربلا کا رخ کر کے آواز دی چچا عباس، ارے ذرا کوفے کے راستے میں آ جاؤ، ارے ملعون سیراب ہو رہے ہیں، جانور سیراب ہو رہے ہیں، لیکن ہائے آپ کی بیٹی سکینہ، ارے ہائے اہل حرم اور یہ بچے کہ جو پانی کو ابھی تک ترس رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعالہا وبنیہا۔ بارہ الہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا، معبود جو بھی شہر کے حالات بتائے گئے، معبود ان کو بخیر فرما، ان کو بہتر فرما، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، سب کو صحت عطا فرما، اس مرض کو، اس وبا کو، اس بلا کو جلد سے جلد ختم فرما۔ جو بھی مومنین اس کی زد میں آ گئے ہیں معبود بحق بیمار کربلا ان سب کو شفا عطا فرما۔ معبود تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، تمام عزاخانوں کی حفاظت فرما، امام کے حرم کی حفاظت فرما، امام کے زائرین کی حفاظت فرما، دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، دشمنان عزا اور دشمنان تشیع کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور انہیں جوار ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرما۔ بارہ الہ وارث عزا اور وارث حسین مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔